السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی ذرا سی بات کو لے کر میاں سے جھگڑے کرتی تھی۔ ایک دن میاں اور بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تو وہاں بیوی اس کے ساتھ لڑنے لگ گئی۔ میاں بیچارہ دل ہی دل میں دعا کر بیٹھا، یا خدایا پتہ نہیں کب اسے جان چھوٹے گی میری۔ میاں تھک ہار کر جب کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کنویں میں کیا چمک رہا ہے، لگتا ہے اس میں سونا پڑا ہوا ہے۔ بس کیا تھا، جیسے ہی بیوی نے جھک کے دیکھنا چاہا تو آدمی نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں گر گئی۔ ابھی 10 منٹ ہی نہیں گزرے تھے کہ اندر سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ۔ اس نے جب کنویں کے اندر دیکھا تو ایک جن باہر نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے واپس اندر کھینچ رہی تھی۔ آدمی نے اسے ہاتھ دے کر اوپر کھینچ لیا اور پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ تو جن کہنے لگا، میں یہاں 100 سال سے رہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ایک عورت یہاں کنویں میں آ گئی۔ 20 منٹ کے اندر اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ شکر ہے تم یہاں آ گئے، ورنہ اس نے تو مجھے مار ہی دینا تھا۔ آدمی دل ہی دل میں ہنسنے لگ گیا۔ پھر جن نے اس سے کہا، چلو تم نے میری جان بچائی ہے، بولو میں اب تمہاری کیسے مدد کروں؟ آدمی بولا، مجھے بہت سارا مال و دولت چاہیے، دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ جن نے کہا، میں تو ایسے نہیں لا کے دے سکتا، لیکن ایک ترکیب ہے میرے پاس۔ میں لوگوں کے اندر داخل ہو جایا کروں گا اور تم وہاں آ کر مجھ کو خود سے کوئی منتر سنا دینا تو میں اس کی جان چھوڑ دیا کروں گا، ایسے تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بندہ اس شہر کا مشہور عامل بن گیا۔ گاؤں میں اس کی عزت اور مرتبہ بڑھ گیا اور اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی۔ ایک دن جن نے اسے بول دیا، چلو اب تم امیر بن چکے ہو، اب ہمارے راستے الگ ہے، یاد رکھنا پھر کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آدمی نے بھی اسے ایک شرط پر جانے دیا کہ وہ اس کے گاؤں میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا اور یہاں سے دور چلا جائے گا۔ جن نے کہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اور وہ چلا گیا۔ اور اس آدمی نے گاؤں والوں سے بچنے کے لیے یہ بات پھیلا دی کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے کوئی بھی اس کام کے لیے مت بلائے۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزرتا گیا۔ پاس والے گاؤں سے ایک بندہ آیا اور اس نے اسے اس علاقے کے بہت بڑے بدماش کا پیغام دیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اگر آپ یہاں تشریف لے آئے تو میں آپ کو جو چاہیں انعام دوں گا۔ لیکن آدمی نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن وہی بدماش اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور اس عامل کو اٹھا کر لے گیا اور کہا کہ آج یا تم یہ جن نکالو گے یا میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی وہ لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جن ہے۔ اب آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت نظر آ رہی تھی۔ بندہ سخت پریشانی میں تھا اور اچانک کھڑا ہو گیا اور بدماش سے کہنے لگا، میں ایک شرط پہ تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا کہ پھر تم کبھی مجھے ایسے کام کے لیے نہیں بلاؤ گے۔ بدماش نے فوراً حامی بھر لی اور مان گیا۔ پھر آدمی نے کہا، میں کمرے میں اکیلا ہی جاؤں گا اور تم سب لوگ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ سب کے سب لوگ باہر چلے گئے۔
اور جیسے ہی آدمی کمرے میں داخل ہوا اس جن نے اسے پہچان لیا اور جن غصے میں آ گیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اور اب تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تو آدمی نے اسے کہا نہیں، میں تو بس اتنا بتانے آیا تھا کہ وہ جس عورت سے آپ بھاگ رہے تھے وہ کنویں سے نکل آئی ہے اور آپ کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، جن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایسا بھاگا کہ وہ ملک ہی چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس آدمی کی جان بخشی ہو گئی۔ اس بدماش نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اسے بہت سارے ہیرے جواہرات دے دیے اور عزت کے ساتھ گھر چھوڑ آیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محلے میں بچوں کی لڑائی میں جب بڑے بھی کود پڑے تو بندوقیں نکل آئیں تو فری کین نے ایک دوسرے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، کئی زخمی ہوئے، ایک شخص چہرے میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ لوگ لواحقین سے اظہار تعزیت کرنے لگے۔ ایک سیاستدان بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا شکر کرو گولی چہرے پر لگی ہے، آنکھ میں نہیں لگی، ورنہ مرحوم کانا ہو جاتا۔ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا سنا ہے تم شادی کر رہی ہو؟ دوسری نے جواب دیا ہاں، مگر کیوں ایسے پوچھ رہی ہو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیا تمہارا دلہا ایک سیاستدان ہے؟ اس نے سہیلی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ سہیلی نے بے ساختہ کہا شہلا میری مانو کسی سیاستدان سے شادی مت کرنا، کم بخت وعدے تو بہت کرتے ہیں، پورا ایک بھی نہیں کرتا۔ ایسے مرد کہاں ہیں جو ایک عورت کو پانے کے لیے روتے ہیں؟ اس پر ایک عظیم شخص نے کمنٹ کیا عورت کو پانے کے لیے رونے والے مردوں کا تو ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن عورت کو پانے کے بعد رونے والے مرد ہر گھر میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنی ساس کو فیصل آباد فون کر کے کہا آنٹی جی میری اور آپ کی بیٹی کی شادی کو آج 25 سال ہو گئے ہیں۔ ساس بولی تے ہن کی تیری پینشن لا دئیے۔ ایک دکاندار ایک عورت کو کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا، آخر میں اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے آخرکار بولا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو کوئی کپڑا پسند نہیں کروا پایا۔ عورت نے جواب دیا کوئی بات نہیں، میں تو ویسے بھی سبزی لینے نکلی تھی۔